اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ آسام، مغربی بنگال سمیت 5 ریاستوں میں، 5 اسٹیٹس میں اسمبلی انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔ بنگال میں 2 مرحلوں میں الیکشن ہوں گے، 23 اور 29 اپریل کو پولنگ ہوں گی۔ تمل ناڈو میں 23 اپریل کو، آسام، کیرلا اور پڈوچری میں 9 اپریل کو ووٹنگ ہوگی، اور گنتی اور نتائج کا اعلان 4 مئی کو کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے آسام، مغربی بنگال، کیرلا، تمل ناڈو اور مرکز کے زیر انتظام خطے پڈوچری میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ دعائیں کیجئے کہ یہ جو شخص ہے گیانیش کمار، جس پر اپوزیشن پارٹیوں نے بلکہ ملک کا یہ ماننا ہے کہ اسی شخص کی گڑبڑی کی وجہ سے مغربی بنگال ہو یا پورا ہندوستان ہو یا جہاں بھی ہو الیکشن ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں، اسی شخص کی ساٹھ گاٹھ کی وجہ سے بی جے پی الیکشن جیتتی ہے۔ اس لیے اپوزیشن پارٹیاں اس کو ہٹانے کے لیے تحریک چلا رہی ہے۔ دعا کیجئے کہ یہ آسام ہے، مغربی بنگال ہے اور یہ 5 اسٹیٹس ہے، کیرلا وغیرہ، یہ اہم اسٹیٹس ہے، یہاں پر اس کے ساتھ مل کر بی جے پی کوئی گڑبڑی کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ ریاست مہاراشٹر کا بہت ہی علمی شہر کہا جانے والا، ایجوکیشنل ہب کہا جانے والا پونے سے ہمارے رپورٹر اظہر بابا قادری اور حافظ ڈاکٹر شعیب انصاری نے بتایا کہ پونے میں افطار کے دوران مسلمان نوجوانوں پر وحشیانہ انداز میں حملہ ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 100-150 لوگوں کے ہجوم نے تشدد کیا، کئی جوان شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ پونے کے ضلع پورندر تعلقہ کے اوسکارواڑی گاؤں میں جمعہ کی شام ایک تشویشناک واقعہ پیش آیا، جس میں تقریباً 100 سے 150 افراد کے آتنکی ہجوم نے مسلمانوں کے ایک گروپ پر حملہ کر دیا۔ یہ گروپ افطار رمضان کے روزے کھولنے کی رسم منا رہا تھا، یعنی افطار کا پروگرام کر رہا تھا کہ اسی وقت باقاعدہ یہ حملہ ہوا۔ متاثرہ افراد میں پونے شہر کے کونڈوا کے 14 نوجوان بھی اس افطار کے پروگرام میں شامل تھے، جن میں شکایت کنندہ
فیروز سیاد 36 سال کپڑوں کے اسٹال کے مالک بھی اس میں شامل ہے، اور 2 اور 4 پہیوں والے وسائل پر پھل اور کھانا لے کر شام تقریباً 6:30 بجے یہ افطار کے لیے وہاں پہنچے تھے اور وہاں پر یہ حملہ ہوا ہے۔ SDPI نے اس واقعے کی سخت مذمت کی ہے، جمعیت علماء نے بھی اس واقعے کے سخت انداز میں مذمت کی ہے، نندا کی ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ فوراً اس معاملے میں کڑی کارروائی آتنکیوں پر ہونی چاہیے، ورنہ ایسے واقعات کو اگر روکا نہ گیا اور فوری انصاف نہیں کیا گیا تو پھر تشدد، ہنسا اور نفرتوں کے واقعات میں بڑھوتری ہوگی، جو کم از کم پونے کے لیے اور ہمارے مہاراشٹر کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ اور پونے اور مہاراشٹر کی پولیس کو یہ چاہیے کہ یہ مہاراشٹر ہے، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ مہاراشٹر ہے، یہ UP یا آسام نہیں ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، دلی ہائی کورٹ کی پولیس کے خلاف، دلی ہائی کورٹ کی پولیس کے خلاف کڑی ہدایت، یعنی ہائی کورٹ نے پولیس کو سخت آدیش دیے ہیں کہ غیر قانونی حراست اور بدسلوکی کے الزامات کی فوراً وضاحت کی جائے، پولیس سے جواب مانگا گیا ہے۔ ایکچوئل میں جگہ جگہ مہاراشٹر میں، میرے خود اپنے جلگاؤں شہر میں ابھی چھوٹا موٹا ایک واقعہ ہوا، تو اس واقعے میں پولیس نے جن بچوں کا کوئی وہاں اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، پتھر پھینکنے سے، ان کو بھی 18-20 جوانوں کو پولیس نے اٹھا لیا۔ یعنی یہ جو غیر قانونی حراست ہے اور بدسلوکی ہے اور ہریسمنٹ ہے، یہ آتنک پولیس کی طرف سے ہو رہا ہے، اور پولیس ماحول کو خراب کر رہی ہے۔ پولیس کا کام ہے امن کو قائم کرنا، پولیس کا کام ہے انصاف کو قائم کرنا، پولیس کا کام ہے ظالموں کو سزا دینا۔ تو ظالم، اتیاچاری اور مین مجرم تو پولیس کے ہاتھ نہیں لگتے، تو پولیس ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے اور میڈیا میں رپورٹ دینے کے لیے غیر قانونی طریقے سے مظلوموں کو اور پریشان کرتی ہے، اور یعنی بے قصور جوانوں کو اٹھا لیتی ہے۔ تو ایسے ہی معاملہ جب دلی میں پیش آیا تو دلی ہائی کورٹ نے پولیس کو کڑے آدیش دیتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی حراست اور تم نے جو بدسلوکی کی ہے اس کی وضاحت کیجیے، کیونکہ پولیس پر الزام لگا ہے کہ پولیس نے بے قصور جوانوں کو ٹھوسا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی، اور یہ پورے ملک میں یہ گھٹیا حرکت پولیس کی جانب سے سامنے آ رہی ہے۔ آئیے ناظرین، ایک اچھی خبر میری نگاہوں کے سامنے مغربی بنگال سے آ رہی ہے، ویسٹ بنگال سے آ رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مغربی بنگال میں پادریوں، یعنی چرچ کے جو ملا ہوتے ہیں، مثال کے طور پر پادری جنہیں کہا جاتا ہے، تو پادریوں اور مسجدوں کے مؤذن یعنی بانگیوں کے اعزاز میں، ان کے سمان میں 500 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات کے اعلان سے 1 گھنٹہ پہلے وزیر اعلیٰ ممتا دیدی نے پجاریوں اور مؤذن کے اعزازیہ میں 500 کا اضافہ کیا ہے۔ اب انہیں ہر ماہ 2000 روپے حکومت کی جانب سے ملیں گے۔ حکومت نے اعلان کیا کہ وہ مارچ سے ملازمین اور پینشنرز کو زیر التوا DA ادا کرے گی۔ ریاست میں ووٹنگ مرحلوں میں 23 اور 29 اپریل کو وہاں ووٹنگ ہوں گی۔ نتائج کا اعلان 4 مئی کو ہوگا۔ اس سے پہلے مغربی بنگال کی مکھیہ منتری نے پادریوں اور مؤذن کے اعزاز میں 500 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ میں نے گزشتہ کل بھی 2 دن پہلے بیان میں اور جمعہ کے عیدگاہ کے بیان میں بھی میں نے اعلان کیا ہے، بلکہ مسجدوں کے ٹرسٹیوں سے یہ اعلان کیا ہے کہ خدا را اپنے مسجد کے مؤذنوں پر، خادموں پر اور مسجد کے اماموں پر ظلم نہ کرو۔ مسجد کے اماموں کی اور مؤذنوں کی تنخواہ 6000، 5000، 8000، یہ تو مذاق ہو گیا۔ آج روڈ صاف کرنے والے اور یوں سمجھیے کہ مہانگر پالیکا، نگر پالیکا کارپوریشن کے چپراسی اور اسکولوں میں A فار ایپل اور B فار بال پڑھانے والوں کی تنخواہ 25-25، 30-30، 40-40 ہزار ہے، اور ہمارے امام صاحب کی تنخواہ 6000، 8000۔ شرم آنی چاہیے۔ ٹرسٹ میں کچھ ایسے مالدار لوگ ہیں کہ جن کے گھر پر 6000 روپے مہینے کا صرف دودھ آتا ہوگا، لیکن ان کو رحم نہیں آتا ہے کہ وہ اپنے اماموں کو تنخواہ کتنی کم دے رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے ہم اس خبر کے ذریعے سے بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اماموں، مؤذنوں اور مسجد کے خادموں کی تنخواہوں میں اضافہ کیجیے۔ بلکہ کچھ مسجدوں میں تو انکم بھی بہت زیادہ ہے، بینکوں میں ان کا بیلنس پڑا ہے ٹرسٹ کا، مسجد کے ٹرسٹ کا، لیکن اماموں اور مؤذنوں کو تنخواہ بڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ان ٹرسٹیوں اور متولیوں کو اللہ کی عدالت میں سخت ان کی پکڑ ہوگی۔
اور کچھ ٹرسٹی تو اتنے ظالم ہیں کہ آج 26واں روزہ ہے, آج رات میں حافظوں کو, اماموں کو, مؤذنوں کو ہدیہ دیا جاتا ہے, پورے ہندوستان میں یہ معمول ہے عام طور سے. تو کچھ ٹرسٹی اتنے ظالم ہیں کہ اماموں کے نام پر, حافظوں کے نام پر پورے رمضان چندہ کریں گے کہ حافظوں کو, اماموں کو ہدیہ دینا ہے, اور اگر وہ رقم زیادہ آ گئی تو اس میں سے بھی آدھی رقم, کچھ رقم مسجد کو میں رکھ لیتے ہیں, نام پر جمع کرتے ہیں اماموں اور حافظوں کے, لیکن ان کو رمضان میں بھی ان کے نام سے جمع کی ہوئی رقم پوری نہیں دی جاتی. بڑا ظلم ہے, اور اس ظلم کا حساب ٹرسٹیوں کو اللہ کی عدالت میں دینا پڑے گا, ان کی بڑی سخت پکڑ ہوگی. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے, جہاں مہاراشٹر میں بارامتی اور راہوری ان سیٹوں کے ضمنی انتخابات کا بھی اعلان ہو چکا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اجیت دادا پوار کی موت کی وجہ سے بارامتی کی سیٹ خالی ہوئی ہے. ایسے ہی راہوری سیٹ پر بی جے پی کے شیواجی کے انتقال کی وجہ سے وہاں بھی وہ سیٹ خالی ہوئی تھی. تو مہاراشٹر میں بھی بارامتی اور راہوری سیٹوں کے ضمنی انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے. مہاراشٹر کی 2 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا نوٹیفیکیشن 30 مارچ 2026 کو جاری کیا جائے گا. کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 6 اپریل, جانچ پڑتال کی آخری تاریخ 7 اپریل ہے, اور امیدواروں کی دستبرداری کی آخری تاریخ 9 اپریل 2026 ہے. دن بڑی خبر آ رہی ہے, جی ہاں, ایل پی جی یعنی گیس سلنڈر کے بحران, یعنی گیس سلنڈر کی جو تکلیف آ گئی ہے پوری جنتا کو, اب اس کے بیچ حکومت کا بڑا بیان آیا ہے. ایکچوئل میں لوگ سمجھ رہے تھے کہ پیٹرول اور ڈیزل نہیں مل پائے گا, تو لوگوں نے پہلے خوب اپنی گاڑیوں میں ڈیزل اور پیٹرول کو بھرا لیا. میں نے خود نے بھی پوری گاڑی فل کر کے رکھ لیا. لوگ لگے ہوئے تھے پیٹرول اور ڈیزل پمپ کے لائن میں, اور ادھر گیس ختم ہو گیا, یعنی آؤٹ آف سلیبس کوشچن آ گیا. سمجھ رہے تھے کچھ, ہو گیا کچھ. اب گیس کی مارا ماری ہے, لوگ لوٹم لاٹ کر رہے ہیں, کرپشن ہو رہا ہے, ممبئی سے بہت ساری خبریں آ رہی ہے. اب ایسے میں حکومت کا بڑا بیان آیا ہے کہ گھبراہٹ میں خریداری نہ کریں, ملک میں ایندھن کی کوئی کمی نہیں. جی ہاں, جبکہ اکھلیش یادو ابھی افطار پارٹی میں مہاراشٹر آئے تھے, ابو عاصم آزمی صاحب اور ان کی پارٹی کے تمام لوگ مالیگاؤں میں جمع تھے. وہاں پر بھی اکھلیش یادو نے باقاعدہ ایل پی جی بحران کو لے کر حکومت کو نشانہ بنایا کہ حکومت کی نااہلی اور حکومت کے نکمے پن کی وجہ سے, اور حکومت کی یوں سمجھے کہ ناکامی کی وجہ سے گیس کا بحران ملک میں آیا ہے اور جنتا کو پریشانی ہوئی ہے. کیونکہ جس طریقے سے ایران اور تہران کے ساتھ نریندر مودی نے تعلقات کو باقی رکھنا چاہیے تھا, ٹرمپ اور اپنے ابا حضور یعنی اسرائیل کو خوش کرنے کے چکر میں ایران سے دشمنی مول لیا, جس کی وجہ سے یہ تکلیف آئی. لیکن جب دیکھا کہ ابا حضور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, ٹرمپ اور اسرائیل کچھ نہیں کر پا رہا ہے, اپنی بھی بینڈ بج رہی ہے, تو 14 دنوں کے بعد پھر نریندر مودی نے شہید آیت اللہ خامنئی کو شردھانجلی پیش کی اور ایران کے صدر سے بات چیت کی. ناظرین, آج 26واں روزہ یعنی 27ویں تاقرات ہے. تمام اہل ایمان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے آپ کو, ہم سب کو رمضان کا اخیر عشرہ بھی دے دیا. اب 2 یا 3 دن بچے ہیں, لیکن اس اخیر عشرے میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ میں تیسری مرتبہ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو چینل ہے نا, یہ پرائیویٹ چینل ہے, اور ہم نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اور ظلم کے خلاف جب بھی بولا ہے تو یوٹیوب نے ہم کو جرمانہ لگایا, اور ہم کو جو یوٹیوب سے پیسہ آتا تھا وہ پورا بند کر دیا گیا. آج 3 سال سے ہم اپنے پیسے سے آفس کا کرایہ, ایڈیٹر کی تنخواہ, یہ سب اپنے جیب سے ہم لوگ کر رہے ہیں. بڑی مشکلات سے یہ چینل چلا رہے ہیں, اور اس لیے چلا رہے ہیں کیونکہ ہم اس کو ثواب سمجھتے ہیں کہ کچھ اچھا کام ہو رہا ہے, ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, ظالم کے خلاف بول رہے ہیں, قوم کی آواز بن رہے ہیں. لیکن میرے دوستو, بڑا خرچ لگتا ہے. میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ رمضان کا یہ مہینہ ہے, اگر روزانہ ہم کو 15,000 لوگ بھی اگر دیکھتے ہیں, ان 15,000 لوگوں نے سال میں ایک بار اگر رمضان کے مہینے میں 1,000 روپے بھی بھیجا تو ہماری بہت بڑی مدد ہوگی, اور چینل چلانا ہم کو بڑا آسان ہوگا. میں یہ تیسری مرتبہ اعلان کر رہا ہوں, صرف
19 لوگوں نے ابھی تک کے پیسہ بھیجا ہے، اس کے علاوہ کسی نے پیسہ نہیں بھیجا۔ میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ چینل کی مدد کیجیے اور 1000 روپے سال میں ایک بار رمضان ہی میں آپ بھیج دیجئے تو چینل کی بڑی مدد ہوگی اور چینل چلانا ہمیں بڑا آسان ہوگا۔ میرا گوگل پے اور فون پے نمبر ہے 9923223361۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس نمبر پر آپ 1000 روپیہ چینل کو ڈونیٹ کیجئے، ہدیہ دیجئے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے راجستھان کی جودھ پور سینٹرل جیل سے۔ خبر یہ آ رہی کہ سینٹرل جیل میں افطار کی تصاویر، یعنی افطار کو جو بیٹھتے ہیں قیدی، اس کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہوئی۔ قیدی بناتے اور اپنے دوستوں کو یا جو بھی ہے گھر والوں کو شیئر کرتے ہیں، لیکن اب وہ ویڈیو اور وہ تصویریں وائرل ہو گئی تو اب حکومت کہیں نہ کہیں چوکن ہو گئی اور پھر حکومت نے سینٹرل جیل جودھ پور میں باقاعدہ تفتیش کی، چھاپا مارا، جس میں 13 موبائل فون برآمد ہوئے۔ اب جیسے ہی قیدیوں کے پاس سے موبائل فون ملے تو سیکیورٹی پر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے۔ خیر، جیل انتظامیہ نے جیل کے احاطے سے 13 موبائل فون ضبط کر لیے ہیں۔ یہ کارروائی جیل میں افطار پارٹی کے دوران لی گئی تصاویر کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جودھ پور سینٹرل جیل، اس کو سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر اس جیل میں دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث کئی قیدیوں جیسے سونم وانگچک اور یہ ریپسٹ آسارام اور فلم اسٹار سلمان خان، یہ سب اس جیل میں جودھ پور کے سینٹرل جیل میں رہ چکے ہیں اور وہاں کی یہ خبر ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ایران میں ہمارے جو طلباء، اسٹوڈنٹس، ہمارے پڑھنے والے بچے بچیاں اور کچھ زائرین ٹورسٹ جو ایران گئے تھے، خبر آ رہی ہے کہ طلباء اور زائرین پر مشتمل 70 لوگوں کا قافلہ ایران سے بحفاظت ہندوستان واپس آ گیا۔ اہل خانہ نے، ان کے گھر والوں نے راحت کی سانس لی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایران میں جاری جنگ کے دوران ان طلباء اور زائرین کو آرمینیا اور دبئی کے راستے ہندوستان لایا گیا۔ زیادہ تر طلباء کا تعلق جموں کشمیر سے ہے، جو ایران کی مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم تھے۔ ناظرین، ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب انصاری نے بتایا کہ ممبئی میں بہار بھون کی تعمیر کے لیے 240 کروڑ روپے کا ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ نو نرمان سینا یعنی راج ٹھاکرے کی نو نرمان سینا نے زبردست انداز میں اس کا وروध کیا، مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود بھی بہار بھون کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے اور تقریباً 240 کروڑ روپے کا ٹینڈر بہار بھون کی تعمیر کے لیے جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ راج ٹھاکرے اینڈ اس کی پارٹی اور اس کے کاریہ اتر بھارتیوں کو لے کر ظلم کرتی ہے، ممبئی میں کئی جگہ پر ان کے ساتھ مار پیٹ کرتی ہے۔ بہار بھون بھی نہ بننے دیا جائے، ایسا بھی ان کا یوں سمجھے کہ مہم تھی، لیکن بہت مخالفت کے باوجود بھی بہار بھون کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ